السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارجو و اتمنى انکم بخیر یا ایھا الطلاب، امید کرتا ہوں تمام طلبہ کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے مرکب کی اقسام کو ڈسکس کیا تھا اور مرکب تام کی تعریف کی تھی کہ جس پر سکوت درست ہو، مخاطب کو جس بات سے مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو جائے، اور اس فائدہ حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو کوئی طلب معلوم ہو یا کوئی خبر معلوم ہو جائے۔ تو جو خبر اگر ہو اس جملے میں تو اس کو قضیہ کہتے ہیں، اس کو خبر کہتے ہیں۔ آئیے آج ہم نے اسی کو ڈسکس کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، تین طرح کی اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے بدلے میں آلٹرنیٹیو کے طور پر، متبادل کے طور پر بولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک ہے جملہ خبریہ۔ جی، جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ کی وہی تعریف ہوگی جو خبر کی ہوگی، خبر۔ جملہ خبریہ نمبر دو خبر، اور نمبر تین قضیہ۔ یہ تین ایک ہی چیز کے نام ہے، قضیۃن، یہ اس کا تلفظ ہے، ویسے اس کو قضیہ ہم بول دیتے ہیں۔ مناطقہ اسی کو استعمال کرتے ہیں، قضیہ کو استعمال کرتے ہیں۔ جملہ خبریہ اور خبر یہ زیادہ نحو میں الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن تینوں کی تعریف ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما یحتمل الصدق والکذب۔ آج ہم نے اس کی تھوڑی سی تفصیل کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ ما یحتمل الصدق والکذب، جی، یعنی جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جو صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھے۔ وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی پہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جملہ خبریہ، خبر، قضیہ، ان تینوں کی تعریف یہ ہے۔ ما، یہ ما موصول ہے کہ جو یحتمل احتمال رکھے، صدق کا بھی اور کذب کا بھی، دونوں کا۔ یہ جو تعریف ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ قضیہ اسی کو کہا جاتا ہے، سچ کا بھی احتمال ہو اور جھوٹ کا بھی احتمال ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے جو احتمال رکھے صدق یا کذب کا، سچ یا جھوٹ کا، سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے، مطلب کہ اس کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کو جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہاں، جب پھر ہم اس کی حقیقت کے بارے میں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ چلیں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کل بارش ہوئی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جملہ سچ کا بھی احتمال رکھتا ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ اگر آپ صرف جملے کو دیکھیں کہ کل بارش ہوئی تھی، آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ آپ کے استاد کہہ رہے ہیں، آپ کے والد کہہ رہے ہیں، آپ کے پیر کہہ رہے ہیں، یا یہ کون کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے یہ جملہ دیکھنا ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کل لاہور میں بارش ہوئی تھی، اور آپ کو اس کوئی انفارمیشن نہیں ہے ویدر کے بارے میں، کوئی، آپ بالکل کٹ آف ہو چکے ہیں انٹرنیٹ سے، تو اب آپ کہیں گے ہاں یار یہاں تو یہ سچ ہوگا، یہاں یہ جھوٹ ہوگا۔ یعنی وہ سچ کا بھی احتمال رکھتا ہے جملہ، وہ جھوٹ کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ جب آپ انفارمیشن لیں گے لوگوں سے، اور اگر واقعی کل بارش ہوئی تھی تو وہ جملہ سچ ہے، اور اگر واقعی کل بارش نہیں ہوئی تھی تو وہ جملہ جھوٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہر جملہ سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا۔ امر کے صیغے ہیں وہ سچ اور جھوٹ کے احتمال نہیں رکھتے۔ یہ بات ریپیٹ کی جا رہی ہے، شاید آج آخری دن ہے اس بات کو ریپیٹ کرنے کا، کیونکہ اس کے پیش نظر جو ایک آدھ اعتراض ہے ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں یحتمل، اب اعتراض کیا ہوتا ہے اس تعریف کو دیکھا جائے۔ اچھا، جو احتمال نہ رکھے آپ کو پتہ اس کو انشاء کہتے ہیں۔ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جتنے بھی سنٹینسز ہیں، قرآن پاک کی جو ورسز ہیں، قرآن پاک کی جو آیات ہیں،
وہ تو سچی ہی سچی ہے. آپ کہہ رہے ہیں سچ اور جھوٹ کا بھی احتمال رکھیں. قرآن پاک کی آیات میں جھوٹ تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ڈاؤٹ بھی نہیں ہے، باوجود اس بات کے کہ وہ قضیہ ہے، وہ جملہ خبریاں ہیں. ہاں جو اس میں امر آ گیا، جو نہیں آ گیا، وہ تو انشاء میں چلے جائیں گے. لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ نہ امر ہے نہ نہیں ہے، یہ خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جملہ خبری ہے بالاتفاق. پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، تمام علماء مناطقہ، تمام مفسرین، محدثین، علماء جو بھی ہیں، سب کے نزدیک یہ جملہ خبری ہے، خبر ہے، قضیہ ہے. کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. باوجود اس کے کہ اس میں تو کذب کا احتمال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حصہ تو اس پر صادق ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ ہاں یہ تو صادق نہیں، یہ تو واقعی کذب کا تو احتمال نہیں رکھتا، وہ تو سچ کا احتمال رکھتا ہے. نہیں، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر سچ کا احتمال نہیں رکھتا، بلکہ سچ ہے. احتمال اور چیز ہے. احتمال کا مطلب ہے پاسبلٹی، ممکن ہے کہ وہ سچا ہو. وہ ممکن نہیں، وہ تو واجب ہے، وہ تو ضروری ہے، وہ تو ہر حال میں جملہ سچا ہے. تو اس تعریف میں جو آپ کو بظاہر دو ڈیفیکٹس اور دو خرابیاں نظر آ رہی ہیں، وہ ایک تو کذب کی ہے اور دوسری یحتمل لفظ، یہ آپ کو پریشان کرے گا، بہت پریشان کرے گا یہ ورڈ. ہاں جو ہمارے جو جملے ہیں ان تک تو یہ باتیں ٹھیک ہے، ہمارے جملوں تک تو یہ بات ٹھیک ہے، ہماری بات سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک کی جو آیات ہے اور جو جملے ہیں، جو امر نہیں ہیں، جو سیدھے سیدھے جملے ہیں، اللہ احد، قل تو انشاء ہو گیا، وہ امر ہے. هو اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے. یہ جملہ خبری ہے، یہ خبر ہے، یہ قضیہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جھوٹ کا احتمال ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سچ کا احتمال ہے. نہیں، احتمال کا کیا مطلب ہے بھائی، وہ تو سچا ہی سچا ہے. وہ تو کہیں گے کہ اللہ احد سچا جملہ ہے، بات ہی ختم ہو گئی ہے. اب اس کو ہم قضیہ بھی کہتے ہیں. اچھا، یہ تو جو علماء مناطقہ ہیں، اسلامک جو لاجیشنز ہیں، یہ ان کی ابحاث ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین اسلام سے پہلے یہ بحث نہیں تھی، ہے، پہلے بھی بحث آیا تھی. چلے دونوں جملے آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں. یہ دیکھیں، السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے. مناطقہ اس کو ڈسکس کرتے تھے قبل الاسلام کہ آسمان ہمارے اوپر ہے. اس میں بھی آپ کو یہ لگے گا بھی یہ تو سچا ہی سچا ہے، اس میں بھی جھوٹ نہیں ہے. ہم نے کہا تھا سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جملہ سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھ رہا ہے؟ نہیں، یہ نہ سچ کا تو جھوٹ کا تو احتمال ہے ہی نہیں نا، سچ کا بھی احتمال نہیں ہے، بلکہ سچا ہے. احتمال کا طرف تو امکان ہوتا ہے. آسمان ہمارے اوپر ہے، یہ ممکن نہیں، یہ ہے ہمارے اوپر. تو یہ احتمال اور کذب، یہ دو الفاظ ہیں جو آپ کو تنگ کریں گے. کوشش کی جائے گی ان کو ہم سالو کریں. کتابوں میں اس کے آنسرز دیے ہوئے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. ایک ہم اسلامک اگزامپل لے لیتے ہیں، اللہ احد، اللہ ایک ہے. چلے ایک ویسے اگزامپل ہوگی، ایک اسلامی ہوگی. یہ دونوں جملے سچے ہیں، ہم نے احتمال کی بات ہی نہیں کرنی. ان دونوں میں کذب کا نام و نشان بھی نہیں ہے، باوجود اس بات کے کہ یہ بھی قضیہ اور یہ بھی قضیہ. تو اس کا کیا مطلب کہ پھر ہماری جو قضیہ کی تعریف ہے وہ غلط ہے؟ نہیں، قضیہ کی تعریف غلط نہیں ہے. علماء مناطقہ کہتے ہیں یہ جملہ بھی صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے، اور یہ جملہ بھی صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے. سن لیجئے گا وہ کیسے. دیکھیں، ایک وہ آنسر ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو زمانے حاضر کے مطابق آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا.
تو شاید آپ کو وہ دوسرے والا زیادہ مناسب لگے۔ جب یہ اعتراض کیا گیا تو مناطقہ نے یہ جواب دیا، بھئی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جملہ سچا، یہ بھی سچا ہے، لیکن ہم نے جو کہا تھا نا صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے، جیسا کہ میں نے بھی کہہ دیا کہ علماء مناطقہ کے نزدیک یہ بھی صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے، یہ بھی صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے۔ انہوں نے کس اعتبار سے کہا؟ انہوں نے کہا کہ محض اگر آپ جملے کو دیکھیں، دو میں جملے یہاں پہ لکھتا ہوں، محض الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ احتمال رکھے گا۔ بعض نے محض الفاظ کی جگہ جو ورڈز استعمال کیے، نفس مفہوم، کہتے ہیں جملے کا جو نفس مفہوم ہے وہ صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے، لیکن یہ تو آپ کو دلیل سے پتہ چلا ہے نا کہ اس میں کذب نہیں ہے اور یہ سچی سچی ہیں، وہ تو آپ کو دلائل سے پتہ چلے ہیں۔ لیکن اگر آپ محض الفاظ کو دیکھیں، نفس مفہوم کو دیکھیں، نفس مفہوم کا مطلب محض مفہوم کو دیکھیں، تو پھر اس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہے۔ اچھا، ان کی مراد کیا تھی؟ شاید آپ اس کو ڈیفیکلٹ آپ کو یہ لگ رہا ہوگا، لیکن ان کی مراد کیا تھی جنہوں نے یہ کہا کہ محض لفظ، محض مفہوم؟ دیکھیں، اللہ احد، آپ فرض کر لیں ایک بندہ، اس کی یورپ میں پیدائش ہوئی ہے، اس کو دین اسلام کا کچھ بھی نہیں پتا، فرض کر لیں اس کو اللہ کا بھی نہیں پتا ہے، بالکل کچھ نہیں پتا۔ اور آج کل اس طرح کے انوائرمنٹس ہیں بھی، بعض لوگ اس طرح کے کوسچنز بھی کرتے ہیں، خیر وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ اب فرض کر لیں ایک بندہ، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ دین اسلام کو اس کو کچھ نہیں پتا، اللہ کا اس کو کچھ نہیں پتا، یورپ کی ایک خاص فیملی میں اس کی نشوونما ہوئی، وہیں سے بس وہی انسانیت کے نام پہ وہ اپنے آپ کو لے کر چل رہے ہیں۔ جب اس کو کہا جائے گا کہ اللہ ایک ہے، یا اس کو یہ کہا جائے گا کہ اللہ موجود ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ اللہ ہے، یا یہ کہا جائے گا اللہ کا وجود ہے، یا یہ کہا جائے گا اللہ ایگزسٹس، اللہ ایگزسٹ کرتی ہے اللہ کی ذات، تو وہ اب چونکہ اس کی نظر میں صرف الفاظ ہے، تو اس بندے کو دیکھ کر لگے گا کہ یار یہ جو بات کہی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ یہاں تو بات سچی ہے، یہاں تو یہ جھوٹی ہے۔ ہمارے پاس تو دلائل آ گئے نا، ہمیں تو اس لیے لگ رہا ہے، وہ کہے گا یار یہاں تو یہ بات سچی ہے، یہاں تو یہ جھوٹی ہے۔ تو اس کے نزدیک محض الفاظ کا مطلب یہ ہے، نفس مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، جس کے پاس دلائل نہیں ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اللہ احد، جس کے پاس بالکل دلائل نہیں ہے، جس نے کبھی یہ سوچے نہیں ہے، جب اس کو یہ بات بتائی جائے گی، اب اس کے پاس محض الفاظ ہیں، just words, only the sentence is، بس اس کے پاس یہ جملہ ہے۔ اس سے اگر پوچھا جائے گا نا تو وہ کہے گا کہ یہ جملہ صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہے، ہاں اب میں اس میں ریسرچ کروں گا، دلائل ڈھونڈوں گا، پھر دیکھوں گا یہ جملہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے محض الفاظ، یہ ہے نفس مفہوم، ٹھیک ہے۔ اچھا، نفس مفہوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف مفہوم دیکھنا ہے، اس کے علاوہ دلیل خارج، ریالٹی، حقیقت، حقائق کیا ہیں ان کی طرف نہیں دیکھنا، صرف وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہتے ہیں ریگارڈلیس دا ایویڈنس، ٹھیک ہے، بغیر کسی ثبوت کو، قطع نظر، اس کو عربک میں کہتے ہیں قطع نظر کسی اور چیز کی، ٹھیک ہے، دلیل خارج کو نہیں دیکھنا، خارجی امور کو نہیں دیکھنا، محض الفاظ کو دیکھیں گے تو وہ پھر ہر جملہ وہ صدق اور کذب کا احتمال رکھے گا۔ یہی مناطقہ کی مراد تھی، یہی بحث یہاں پر ہے، السماء فوقنا۔ اب بچوں کو پتہ ہے آسمان ہمارے اوپر ہے، لیکن فرض کر لے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کبھی آپ نے آسمان دکھائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو بتایا نہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر ہے اس کو آسمان کہتے ہیں، کبھی آپ نے اس کو نہیں بتایا، فرض کر لے، تو اب اس سے جب وہ بڑا ہو گیا، اس کو کہا گیا کہ آسمان ہمارے اوپر ہے، یہ بتاؤ یہ جملہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو وہ اس کے نزدیک وہ سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے۔ اب وہ باقاعدہ انفارمیشن لے گا، معلومات لے گا، پھر وہ کہہ دے گا کہ وہ سچا ہے۔ لیکن جب پہلی دفعہ وہ دیکھے گا، چونکہ اب اس کو امور خارجی کا پتہ ہی نہیں ہے،
دلائل کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ جس کو دلائل کا پتہ ہی نہیں نا، اس کے نزدیک تو نفس مفہوم ہی ہوگا، محض الفاظ ہی ہوں گی، اور تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ وہ بحث ہے. اچھا، پھر ہم قید کیا لگائیں گے؟ یہاں پہ ہم ایک اور اضافہ کر دیں گے. ہم کہیں گے جملہ خبریہ یا خبر یا قضیہ یہ وہ جملہ ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے نفس مفہوم کے اعتبار سے یا محض الفاظ کے اعتبار سے. ہاں، جب ہم دلائل کو دیکھیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ جملہ یا سچا ہوگا یا وہ جھوٹا ہوگا، اور یہ دونوں سچے ہیں. تو محض الفاظ کے اعتبار سے اور محض مفہوم کے اعتبار سے یہ وہ بحثیں ہیں، اور یہ دو چیزیں ہیں جو عام طور پہ عربک بکس میں لکھے ہوتے ہیں. ان دونوں کا مطلب سیم ہی ہے، جو انہوں نے الفاظ بولا ہے ان کی مراد بھی مفہوم ہی ہے. اب آئیے، آج کل یہ جو بحث ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا، ہضم کرنا اور اس کو سمجھ لینا، آئی تھنک کہ یہ کچھ ڈیفیکلٹ ہے. تو میری اتنی اوقات تو نہیں ہے کہ میں اپنی سے کوئی قید لگاؤں اور متقدمین پر اعتراض کیا جائے، لیکن دور حاضر کے مطابق آپ کو تھوڑی سی الگ سے اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے. آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اس سے آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ابھی تک بحث کی ہے نا، اگر ان سے کوئی الجھے نا کہ یہ آپ بات کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہے ہی سچا سچا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض الفاظ کے اعتبار سے، نفس مفہوم کے اعتبار سے اللہ احد، یہ کذب کا بھی احتمال رکھتا ہے. اگر کوئی الجھ جائے، کوئی بچہ اپنے استاد سے الجھ جائے، وہ ڈس ایگری کرے، وہ کہ نہیں بھئی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ سارے مناطقہ نے یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں. علماء مناطقہ جو اسلامک اسکالرز ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہی بات لکھی. اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ نہیں استاد جی نہیں سمجھ آ رہی، تو پھر اساتذہ آگے سے جواب دیتے ہیں اچھا اگر یہ کذب کا احتمال رکھتے ہی نہیں ہے تو پھر لوگ اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ جو لبرلز ہیں وہ اس کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ بھی اگر پاسبلٹی ہی نہیں ہے تو پھر انکار کیسا؟ ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں، اس میں تو کوئی انکار کرتا بھی نہیں ہے، اس پر تو سب متفق ہیں، اور مناطقہ کہتے ہیں ہم نے تو اس کو بھی کہہ دیا کہ یہ بھی کذب کا احتمال رکھتا ہے محض الفاظ اور نفس مفہوم کے اعتبار سے. وہ سورج ہمارے اوپر ہم نے مشاہدہ کر دیا. یہ مشاہدہ کرنا یہ دلیل خارج ہے، یہ خارجی امور ہے، یہ دلائل ہیں. مشاہدہ تو بہت بڑی دلیل ہے. ٹھیک ہے، مشاہدہ تو عین الیقین، مشاہدے سے عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے. تو وہ امر خارج کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جملہ سچ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ آگے سے یہ بات، یہ جواب دے کر بچوں کو چپ کروا دیا جاتا ہے. آئیے اس کا ایک اور جواب لیتے ہیں. یہی اعتراض کہ آپ نے کہا صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے، جبکہ یہ تو احتمال ہی نہیں رکھتا. تو ہم کہیں گے دوسرا جواب ہے یہ اس کا، یہ ویسے کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا لیکن آپ اس کو یاد رکھ لیجئے گا. دوسرا جواب یہ ہے کہ خبر وہ ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے، یعنی وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے اپنی سٹرکچر کے اعتبار سے. اس کو پہلے الفاظ سن لیجئے گا. نمبر 1، اپنی سٹرکچر. آپ کو پتہ ہے ہر جملے کی ایک سٹرکچر ہوتی ہے، سٹرکچر کہتے ہیں ساخت. جملہ خبریہ صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے اپنی ساخت کے اعتبار سے. ساخت، یہ میری ایک ساخت ہے. ساخت کا مطلب ہیئت. جملہ خبریہ صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے. اب یہ الفاظ نہیں ہم لے کر آئیں گے، ہم نے ان کو تبدیل کر دیا اس میں، اور یہ زیادہ مناسب ہے. اپنی سٹرکچر کے اعتبار سے جملہ خبریہ، یعنی جملہ خبریہ کا مطلب قضیہ ہی ہے. قضیہ صدق اور کذب کا احتمال رکھے گا اپنی سٹرکچر کے اعتبار سے، یعنی اپنی ساخت کے اعتبار سے، یعنی اپنی ہیئت کے اعتبار سے، یعنی اپنی خاص نوعیت کے اعتبار سے. یعنی جملہ خبریہ صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے اپنی خاص شکل و صورت کے اعتبار سے. آپ کوئی بھی لفظ لے لیں جو آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے. اب
ہم نے ان کی جگہ ان الفاظ کو لیا ہے. اب آپ کو کسی چیز کا وہم نہیں ہوگا, بات سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ کو یہ چیز سمجھ لگ جاتی ہے. اچھا اب یہ کیا دیکھیں, سٹرکچر, جملے کی سٹرکچر, جملے کی ساخت, ان الفاظ کو یاد کر لیں. جملے کی ہیئت, جملے کی نوعیت, جملے کی شکل و صورت. دیکھیں ہر جملے کی شکل الگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جملہ فعلیہ انشائیہ جو امر ہے, امر, یہ میں نے کہا اضرب, تو اس کا وزن ہے افعل. افعل یہ اس کا وزن ہے. اور اضرب کا مطلب ہے تو مار, تو ظاہر ہے تو مار یہ نہ سچ کا احتمال رکھتا ہے نہ جھوٹ کا, کیونکہ اس میں ٹروتھ ویلیو ہے ہی نہیں ہے, اس میں ایسی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تو مار, میں کہتا ہوں تو مار, اب آپ کیا مجھے سچا یا جھوٹا کہیں گے, یا میرے کہے ہوئے جملے کو آپ کیا سچا اور جھوٹا کہیں گے, اس میں احتمال ہی نہیں ہے. تو اب داد را با کا تو آپ کو مطلب آتا ہے نا مارنا, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے افعل یہ فعل امر کا خاص وزن ہے, یہ اسم کا وزن نہیں ہوتا. افعل اضرب, آپ اضرب کی جگہ کوئی اور لے آئیں, آپ اضرب کی جگہ کہہ لیں اغمد, اپنے سے بنا لیں اغمد. چلیں ادھر لکھ لیتے ہیں, اضرب کی جگہ میں کہتا ہوں اغمد. اب آپ کہیں گے اس کا تو ہمیں, میں کہتا ہوں جی یہ پورا جملہ ہے اغمد, اس کے اندر ان تضمیر ہے, یہ فعل امر ہے. اغمد ظاہر ہے افعل کے وزن پر ہے. اغمد یہ غین میم ضاد ہے, ان تضمیر فاعل ہے, کیونکہ فعل امر واحد مذکر حاضر میں ان تضمیر فاعل ہوتی ہے افعل اغمد. تو میں کہتا ہوں بتائیں جی یہ جملہ خبریہ یا انشائیہ ہے, آپ کو مطلب نہیں آتا اغمد کا, آپ پھر بھی کہہ دیں گے یہ جملہ انشائیہ ہے, حالانکہ آپ کو مطلب نہیں آتا. آپ کو کیسے پتا چلا یہ جملہ انشائیہ ہے؟ اس کی سٹرکچر سے, اس کی ہیئت سے, کیونکہ افعل کے وزن پر دنیا جہان کا کوئی لفظ آپ بنا لے وہ جملہ خبریہ نہیں ہو سکتا, وہ جملہ انشائیہ ہی ہے. ہر جملہ انشائیہ کی ایک اپنی سٹرکچر ہے, وہ اپنی سٹرکچر کی وجہ سے سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا. وگرنہ یہ جو ہم دو را با لے کر آئے تھے, اگر میں کہتا ہوں دورابا زیدن, زید نے مارا, وہ جملہ خبریہ بن گیا. لیکن اسی دورابا کو جب آپ نے اضرب میں چینج کر دیا وہ جملہ انشائیہ بن گیا. تو امر کبھی بھی سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا. فعل نہیں لا تضرب, لا تضرب کی جگہ آپ لا تغمد کر دیں وہ بھی احتمال نہیں رکھے گا. آپ لا تشمیع کر دیں, تشمیع کا مطلب ہی نہیں آتا, لیکن پھر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جملہ انشائیہ ہے کیونکہ یہ امر ہے, میننگ سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. جو قضیہ ہوگا آپ کو قضیے کی شکل, صورت, ہیئت, سٹرکچر ساخت دے کر پتہ چل جائے گا یہ قضیہ ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں, میں نے کہا زید قائم, زیدن قائم, ادھر لگا دیا لعل. چلیے یہ پہلے ہم اس کو قضیہ بناتے ہیں. زید قائم نہیں لکھتا ہوں, زید قائم. آپ کہیں گے یہ جملہ خبری ہے, ٹھیک ہے, زید کھڑا ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ واقعی وہ کھڑا ہے تو جملہ سچ ہو جائے گا, نہیں تو وہ جھوٹ ہو جائے گا. البتہ یہ صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے. یہ صدق اور کذب کا اس وجہ سے احتمال نہیں رکھتا کہ آپ کو زید اور قائم کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے, نہیں, یہ سٹرکچر ہی ایسی ہے. آپ دیکھیں, آپ اس سے پہلے لعل لگا لیں جی, اب یہ جملہ انشائیہ ہو گیا. اب ترجمہ ہو گیا شاید زید کھڑا ہے, اس کا اعراب تھوڑا سا بس چینج ہو جائے گا, شاید زید کھڑا ہے. اب آپ کیونکہ لعل کیا ہے, یہ انشاء پر دلالت کرتا ہے. جب آپ نے شاید کہہ دیا پھر سچ جھوٹ کا احتمال ہی نہیں رہتا, کیونکہ آپ خود ڈاؤٹ میں ہیں. میں کہتا ہوں شاید میں کل سیالکوٹ جاؤں, تو آپ مجھے کہہ سکتے نہیں استاد صاحب آپ سچ بول رہے ہیں, نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کہہ نہیں سکتے کیونکہ میں نے شاید لگا دیا, میں خود ڈاؤٹ میں ہوں. لعل کے بعد جو بھی جملہ آ جائے
اس نے ہونا انشائی ہی ہے، چاہے آپ کو ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو یہ آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے؟ اسٹرکچر کی وجہ سے پتا چل رہا ہے، یہ اسٹرکچر ہے، یہ خاص شکل ہے۔ دیکھیں آپ لعلہ کے بعد زیدن کی جگہ آپ کہتے ہیں لعلہ دیمن، یہ آپ نے کہہ دیا دیمن، ٹھیک ہے۔ آپ کو نہیں پتا دیمن کیا ہے، ٹھیک ہے، نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا دیمن کیا ہے، ابھی ویسے لفظ بنا لیا، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں لعلہ دیمن نابعن۔ اب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے جو جملہ لعلہ دیمن نابعن، یہ جملہ خبریہ یا انشائی ہے؟ تو آپ کہیں گے یار پتہ نہیں دیمن کا کیا مطلب ہے، نابعن کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے دفعہ مارے دیمن نابعن کو، جب شروع میں لعلہ آ گیا تو یہ ترجی ہے، یہ انشاء ہے، یہ قضیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ ان چیزوں سے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قضیہ وہ ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے اپنی سٹرکچر کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہیں گے اللہ احد سچا ہے، پیور 100% سچا ہے، ہم کہیں گے۔ اب دوسرے جواب کے مطابق ہم کہیں گے کہ نفس مفہوم بھی کذب کا احتمال نہیں رکھتا، محض الفاظ بھی کذب کا احتمال نہیں رکھتے۔ ہاں یہ جملہ کذب کا اگر احتمال رکھتا ہے تو اپنی سٹرکچر کی وجہ سے، اپنی ساخت کی وجہ سے، بس۔ تو جملہ خبریہ کی ساخت اپنی ہے، جملہ انشائیہ کی ساخت اپنی ہے۔ جملہ انشائیہ کی جو ساختیں ہیں، جو شکلیں ہیں، وہ 8 سے 9 ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح دعا، امر، نہیں، تمنی، ترجی، تمنی سے پہلے لیتا آ جاتا ہے، ترجی سے پہلے لعل آ جاتا ہے، اور ندا اس سے پہلے یا حرف ندا آ جاتا ہے، وہ خاص ہیں۔ اس کے بعد جتنی بھی ہیں وہ قضیہ کی ہیں۔ تو آپ اس طرح بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ وہ جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے اپنی سٹرکچر کے اعتبار سے، تو اس میں آپ کا دل زیادہ مطمئن رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر پہلے والا جواب آپ کے مائنڈ میں نہیں بیٹھ رہا، یہ دوسرے والا ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر دوسرے کے مطابق ہمیں مضبوطی یہ مل رہی ہے دوسرے جواب کے مطابق، کہ دوسرے جواب کے مطابق ہم کہیں گے کہ بھی ساخت کی وجہ سے احتمال ہے صدق و کذب کا، الفاظ اور نفس مفہوم کی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ احد کا مفہوم کیا ہے بھائی؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے تو ایک ہی ہے اللہ، مفہوم بھی اس کا یہی ہے، مفہوم بھی اس کا احتمال نہیں رکھتا۔ تو آج کل جس طرح وہ ڈاؤٹس کا ایک دور چل رہا ہے، تو شاید یہ جو دوسرا آنسر ہے یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے زیادہ سوٹ کرے۔ دیکھیں پہلے یہ کتابیں، یہ باتیں تھی کتابوں کی حد تک محدود تھی، کتب کی حد تک محدود تھی۔ اب جب آپ اس طرح ایک ویڈیو میں گویا کہ یہ کہیں بھی ویڈیو جا سکتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کٹ بھی ہو جاتے ہیں کلپ، کسی کی شرارت ہو تو اب آپ کو پتہ ہے اس کلپ میں ایسے جملے بھی بولے گئے، اگر آپ اس کو کٹ کریں گے تو آپ کو سیدھا سیدھا کفر لگے گا۔ یعنی اگر آپ صرف میرا یہ جملہ کٹ کر لیں کہ اللہ احد سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال رکھتا ہے، تو سامنے والا کہے گا یہ تو بندے کافر ہو گیا، یہ تو کافر ہو گیا، حالانکہ میری مراد یہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے میں نے دوسرا آنسر دیا ہے، اور میں دوسرے آنسر ہی کو ترجیح دیتا ہوں کہ آپ اس بحث پہ پڑھیں ہی نہ کہ نفس مفہوم احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ جو ہمارے عقائد ہیں وہ پختہ رہنے چاہیے، پچھلے علماء کے بھی پختہ تھے، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آج کا جو دور ہے اس کو پیش نظر رکھ کے آپ سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ بچوں کی نفسیات، طلبہ کی نفسیات کا ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہم پڑھاتے ہیں، دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ بعض اوقات اسٹوڈنٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہاں ہاں کہہ رہے ہوتے ہیں، خاص کر اس طرح کے معاملات میں وہ ایسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایکسپیرینس سمجھے، مشاہدہ یہی ہے کہ جب ان کو دوسرا جواب دیا جائے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے جواب میں ہم کہیں گے کہ الفاظ بھی کذب کا احتمال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اور الفاظ کے ساتھ محض جو مفہوم ہے وہ بھی کذب کا احتمال نہیں رکھتا۔ ہاں اس کی جو سٹرکچر ہے اس میں احتمال تھا، ساخت میں احتمال تھا، اور ظاہر ہے ہماری ساخت سے ڈسکس ہی نہیں ہے، یہ تو پیور الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔